إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ آج انشاءاللہ ہم 12ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 12واں پارہ، اس میں دو صورتیں ہیں، سورہ ہود ہے اور سورہ یوسف کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ ہود کی ابتدا میں سورت یہیں سے شروع ہو رہی ہے، تھوڑا سا پیچھے 5 آیتیں اس کی 11ویں پارے میں ہیں، اور یہاں سے جہاں سے پارے کی ابتدا ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے ایک اہم ترین بات کی ہے، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے۔ تمام انسانوں کی، تمام جانوروں کی، تمام حشرات الارض کی، تمام پرندوں کی، جو بھی جاندار اس زمین پر بستا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے کہ اللہ نے رزق دینا ہے، جب تک زندہ رکھنا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے، رزق دینا ہے رب نے۔ لیکن کوشش ہمارے ذمے ہے، ہم کوشش کریں، اب انسان کی مرضی جائز طریقے سے کوشش کرے یا ناجائز سے کرے، رزق اللہ نے دینا ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم جائز راستے اختیار کریں، ناجائز راستے چھوڑ دیں، جو راستے، جو ذرائع اللہ نے حرام کیے ہیں ان ذرائع کو اختیار نہ کریں، ان طریقوں سے رزق کمانے کی کوشش نہ کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی تھی، رزق کی ذمہ داری، وہ آج ہم انسانوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہوئی ہے، وہ ذمہ داری اپنے سر لی ہوئی ہے کہ میں نے اگر کاروبار نہ کیا، میں اگر دکان پہ نہ بیٹھا تو میرے بچوں کا پیٹ کون پالے گا؟ اگر بچوں کو اچھا پڑھایا لکھایا نہیں، اچھی ڈگری نہیں دی، اچھی جگہ پر ملازمت ان کو نہیں ملی، اچھی پوسٹ پہ نہیں گئے یہ، تو یہ کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے؟ یہ فکر ہم سب کو ہے، جبکہ اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ تو اللہ نے ذمہ داری اٹھائی، جب تک اس نے زندہ رکھنا ہے، اس نے رزق دینا ہے، اس کے لیے کوشش کریں معمولی سی بس۔ لیکن جس چیز کی اصل کوشش ہمیں کرنی چاہیے تھی، جو اصل میں بات کرنے لگا ہوں، جتنی ایفرٹ اور جتنی کوشش اور جتنی ٹینشن اور جتنا ہم پیچھے بھاگے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہم خود بھی اچھا رزق کمانے والے بن جائیں اور ہمارے بچے بھی وہ اچھا رزق کمانے والے بن جائیں، فکر ہے ہمیں، فکر روزی میں ہر بندہ سرگرداں ہے، اس سے زیادہ فکر ہمیں کرنی چاہیے تھی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ جو ذمہ داری اللہ نے ہماری لگائی ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے اپنی لی ہے کہ میں نے جب تک زندہ رکھنا ہے، رزق دینا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا لگائی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ تم اپنے آپ کو بھی، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، نارا، آگ سے۔ یہ ہماری ذمہ داری اللہ نے لگائی تھی کہ خود بھی آگ سے بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ وہ ذمہ داری ہم نے اللہ پر ڈال دی۔ اکثر کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کن کے لیے؟ آگے آئے گا، پڑھیں گے ہم۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں غفار ہوں، لیکن کن کے لیے؟ لمن تابا، ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، جو توبہ کریں، گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اپنے گناہ کو گناہ مانیں اور تسلیم کریں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حالت اور کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، بلکہ اس صورت میں نا آگے انبیاء کے ذکر جو ہے واقعات اللہ نے بیان کر کے یہ تنبیہ کی ہے، یہ ترغیب دی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے یہ قومیں گزری ہیں، ان میں یہ خرابیاں تھیں اور انہوں نے انبیاء کی دعوت کو نہ مانا، تو ان کے ساتھ کیا انجام ان کا ہوا، اور اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو کوئی نعمت دیں اپنی طرف سے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم آزمانے کے لیے اس سے وہ نعمت چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، وہ مایوس ہو جاتا ہے، کفور، ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یعنی نعمت کا مل جانا بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور نعمت کا چھن جانا، کبھی رزق میں اضافہ ہو جانا، کبھی رزق میں کمی ہو جانا، یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ لے کے آزماتے ہیں، لیکن انسان کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ نعمت ملے تو خوش ہوتا ہے، اور اللہ اگر وہ نعمت چھین لیں
وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَنَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرًّا مَسَّتْهُ، اگر ہم اس کو چکھا دیں، نعمتیں چکھا دیں، نعمتیں ازکنا چکھائیں، نعمتیں بعد ذرہ، بعد اس تکلیف کے جو اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کیا کہنے لگتا ہے، مجھ سے تو اب ساری برائیاں ختم ہو گئی ہیں، دیکھو مجھے نعمتیں مل رہی ہیں، مجھے رحمتیں مل رہی ہیں، یہ انعامات اور برکتیں ہیں میرے اوپر، تو لہٰذا میری زندگی میں اب گناہ ختم ہو گئے ہیں۔ نعمت کا مل جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ گناہ ختم ہو گئے ہیں۔ گناہ کا ختم ہو جانا تو تب ہوگا نا جب دیکھیں اپنی زندگی کو کوئی کام اللہ کی نافرمانی پر والا نہیں ہے، تو پھر ختم ہے۔ اللہ کی فرما برداری والی زندگی اور نعمتیں ہیں تو پھر اللہ کی رحمت ہے، ورنہ اگر گناہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ نعمتیں بھی میسر ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ امتحان ہے۔ انہ لفرح فخور، وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اترانے لگتا ہے۔ الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں، جو صابر ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ اصل نا یہ امتحان بہت بڑا ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ باقی چیزیں تو انسان برداشت کر لیتا ہے لیکن بھوک جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک شاعر کا شعر ہے کہ بھوک جو ہے وہ تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ بھوک انسان کو تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ بھوکے انسان کو کچھ نہیں پتا ہوتا، صرف اپنا پیٹ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایمان سے بھی کئی لوگ اپنے بھوک پیاس کی وجہ سے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا الا الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، اپنے بھوک پر بھی صبر کیا، نعمتیں اور آسائشیں ملی تب بھی انہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔ قرآن میں نا زیادہ تر اکثر جگہوں پر ہم نے پڑھا، آپ نے بھی تلاوت کرتے ہوئے ان چیزوں پہ غور کیا کریں، الا الذین آمنوا ہے، ہر جگہ پر یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف یہاں پر الا الذین صبروا، یہاں اسی لیے ہے کہ جس نے اپنے بھوک پر صبر کیا، کیونکہ صبر ہی ایسی چیز ہے جس سے ایمان کو بچایا جا سکتا ہے، ورنہ بے صبری سے ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، انہی کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، بلکہ یہاں ایک اور چیز بھی قابل غور ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم چکھا دیں، یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں نا وہ صرف ازق ہے، ذوق، چکھنا ہے، پیٹ بھرنا نہیں ہے، صرف چکھنے کے لیے۔ یہاں دنیا کی نعمتوں سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اب اس پیٹ بھرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ تو کہیں گے ہم نے فلاں چیز کھائی پیٹ بھر گیا، لیکن چند گھنٹوں کے بعد کیا ہوا، چند دن نہیں، چند گھنٹوں کے بعد ختم۔ اس دنیا کی جتنا بھی پیسہ مل، کہتے ہیں نا انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، جتنا پیسہ مل جائے، جتنا سونا چاندی جواہرات کوٹھیاں اور بنگلے سب کچھ دے دو انسان کو، لیکن پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا، وہ کہے گا ابھی اور ملنا چاہیے۔ یہی مطلب ہے کہ پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ازقنا، یہ چکھنا ہے، صرف کسی کو تھوڑا ملا ہے چکھنے کے لیے، کسی کو زیادہ ملا، چکھ تو لیا نا۔ ہم دیکھیں نا، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جن کے پاس کروڑوں ہیں، جو کروڑوں کماتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ بھی تو اتنا ہی کھانا کھاتے ہیں نا، 2 ہی روٹیاں کھا لیتے ہوں گے وہ جو ہم کھاتے ہیں، وہ بھی چکھ رہے ہیں، ہم بھی چکھ رہے ہیں، وہ بھی تو اتنی ہی ہے نا ان کے پاس، ویسے ہی وہ سوتے ہیں جس طرح ہم سوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، آپ جو ہے ہم نیچے سو گئے، چارپائی پہ سو گئے، وہ جو ہے مخمل کے قالینوں پہ سوئے، اور بڑے بڑے ان کے جو ہے گارڈ وہ باہر کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کرتے رہے، لیکن نیند تو وہی ہے نا، بلکہ ان لوگوں کو نیند کی گولیاں کھا کے سکون کرنا پڑتا ہے، ورنہ دنیا جو ہے یہ صرف چکھنے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ اصل جو نعمتیں ہیں وہ تو آخرت میں ہیں، تو جنت میں ہیں، وہاں پہ انسان جو ہے وہ راضی ہوگا، انسان کا پیٹ وہاں بھرے گا۔ دنیا صرف چکھنے کے لیے ہے، بس اس کو چکھنے کی حد تک ہی رکھیں، ورنہ اور پھر اس پر شکر ادا کریں اللہ کا، اللہ نے جتنا دے دیا وہ کافی ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور آگے دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا، من کانا، جو بندہ صرف اسی چکھنے پر ہی اڑ جائے اور دنیا میں کھو جائے، اور کیا کرے، من کانا یرید الحیات الدنیا، جو بندہ دنیا چاہتا ہے، وزینت، اس کی زیب و زینت، اس دنیا کی ٹیپ ٹاپ، اس کی زینت کا ساز و سامان، نوفی الیہم اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اس کے اعمال کی پوری جزا اس دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اس نے جو محنت کی تھی دنیا کے لیے تھی،
جو کوشش کی تھی دنیا کے لیے، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اچھی گاڑی لینے کے لیے، اچھا جو ہے اپنا نام بنانے کے لیے، اچھا گھر بنانے کے لیے، لذتوں کے سامان حاصل کرنے کے لیے دے دیتے ہم، گھومے پھرے عیش کرے، جو کرتا ہے کرے۔ اور زینت اصل کیا کہتے ہیں؟ کسے زینت کہتے ہیں؟ ٹیپ ٹاپ کو زینت کہتے ہیں، ٹیپ ٹاپ۔ جس طرح عورتیں میک اپ کرتی ہیں نا، یہ میک اپ زینت ہے، جو حقیقت میں وہ چیز اصل اور ہے کہ اوپر اس کے خوبصورتی کا غلاف چڑھایا جا رہا ہے۔ جس طرح ایک عمارت بن گئی، عمارت کو بنانے کے بعد اس کو کلر کیا گیا ہے، اس کا کلر اس کی زینت ہے، اس کے اندر ڈیزائننگ کی گئی ہے، اس کو خوبصورت بنایا گیا، یہ زینت ہے۔ جو انسان اب یہ دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے، اس کی چکا چوند روشنیاں، بڑی بڑی عمارتیں، ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا کی عیاشیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی عورتیں اور شہوت کے پیچھے، دنیا کی لذتوں کے پیچھے اپنے شہوانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہے، ہم اس کو دے دیتے ہیں جا۔ لیکن آگے جو ہے وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس کی دنیا کی جو کوشش اور کاوش ہوتی ہے نا، اس میں کسی قسم کی ہم کمی نہیں کرتے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے سوائے آگ کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا دے دیتے ہیں ہم، لیکن آخرت ان کو نہیں ملے گی۔ پھر آخرت ان کے لیے ہے جو دنیا میں دنیا نہ چاہیں، جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو چاہنے والے ہوں، اپنی اگلی زندگی کی کوشش کرنے والے ہوں، جو دنیا میں رہ کر جنت کا جو ہے سودا کرنے والے ہوں۔ پچھلے پارے میں پڑھا نا ہم نے سورہ توبہ کے آخر میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت ان کے لیے جو اپنی جانیں اللہ کے راستے اللہ کو دے دیتے ہیں، جنت ان کے لیے ہے۔ جو دنیا میں رہ کر اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنی خواہشات بھی اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں، جنت ان کے لیے ہے۔ ورنہ جو دنیا میں رہ کر دنیا کی زیب و زینت چاہیں، دنیا کا ساز و سامان چاہیں، دنیا کی لذتیں اور رونقیں چاہتے ہوں، ان کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں کئی لوگ، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ موبائل اور نیٹ کا اچھا استعمال کرتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جنہوں نے اس موبائل اور نیٹ کو صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ پیسہ کمانے کا ذریعہ بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جائز طریقے سے کمانا۔ آپ آن لائن بیٹھ کر جو ہے کام کرتے ہیں، کسی کمپنی کا کام، جائز کام آپ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پیسہ کمائیں۔ لیکن اکثر جو میں بات کر رہا ہوں، پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، یہ نہیں وہ دیکھ رہے کہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام سے کما رہے ہیں۔ ولاگنگ کرنا، یوٹیوب پہ اپنی جو ہے فیملی کو دکھانا، عورتوں کو دکھانا، اور کئی جو ہے اکثر ہمارے پاکستانی باہر کے ایسے نہیں ہیں، اکثر ہمارے پاکستانیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ جب ان کے ویوز نہیں آ رہے ہوتے نا، اپنی بیوی کو ساتھ لاتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو دکھاتے ہیں کہ آج ہم یہ کر رہے ہیں، آج ہماری پہلی سحری ہو رہی ہے، آج افطاری ہو رہی ہے، آج یہ کھا رہے ہیں، آج وہ کھا رہے ہیں، اور اس پہ صرف مقصد کیا ہے؟ پیسے لینا۔ اور پھر اسی طرح فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ گند بھرا ہوا ہے، اور کافروں نے لگایا ہوا ہے ہمیں ان کاموں پہ کہ تم یہ کام کرتے رہو، اور ہم جو ہے تمہارے مسلمانوں کو ایک ایک کر کے کاٹتے رہیں گے۔ وہ کاٹ رہے ہیں مسلمانوں کو۔ ہمارے فلسطینیوں کے پاس وہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوکے اور پیاسے ہیں بیچارے۔ اور ایک ماں کی ویڈیو وہ کہہ رہی تھی، این امت محمد، کلیجہ پھاڑ دیا اس ماں کی پکار نے۔ وہ کہہ رہی تھی، این انتم یا امت محمد، اے امت محمد تم کہاں ہو؟ کہاں کھو گئے ہو تم؟ کہاں سو رہے ہو امت کے حکمرانوں؟ ماؤں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، بہنیں پکار رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پکار رہے ہیں، سفید داڑھیوں والے بوڑھے پکار رہے ہیں، وہ اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں، وہ ناچ رہے ہیں، وہ جشن منا رہے ہیں۔ ایک ویڈیو دیکھی، اسرائیلی فوجی وہ فلسطینیوں کے جو ہے ٹوٹے ہوئے مکانات پہ بیٹھ کے وہ جشن منا رہے ہیں۔ وہ ان کے مکانات کا جشن نہیں ہے، وہ پوری امت کی بے غیرتی پہ جشن منا رہے ہیں۔ امت مسلمہ کی جو ہے کروڑوں آبادی، اربوں مسلمانوں کی بے حسی، بے بسی اور بے شرمی کا وہ جشن منا رہے ہیں۔ صرف فلسطینیوں کے مکانات کے کھنڈر بن جانے کا جشن نہیں ہے، پوری امت کی بے بسی کا جشن ہے ان کا۔ وہ منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا کر دیا ہے۔ ان کو کوئی جو ہے مسلمانوں کو احساس نہیں ہے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور اصل وجہ کیا ہے؟ دنیا چاہتے ہیں، دنیا کی لذتیں ان کو مل رہے ہیں، ڈالر کوئی حکومتیں کر کے جو ہے کما رہے ہیں، کوئی جو ہے فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ اور اپنی ویڈیوز بنا کے وہ کما رہے ہیں، کوئی ان کے حق میں بولنے والا نہیں ہے۔ الا ما رحم ربی، چند ایک ہیں
جو ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، ان کے حق میں بول بھی رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ کے پاس بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ کو اختیار دی ہے، طاقت دی ہے، آپ اپنی آواز سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، سوشل میڈیا پر ان کے لیے آپ آواز بن سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں تو کریں۔ آپ کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، جس بھی حد تک آپ ان کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ضرور کرنے، ورنہ قیامت کے دن اللہ ہم سے بھی پوچھیں گے کہ تمہارے پاس یہ اختیار تھا، جس کا ہمارے پاس اختیار نہیں۔ اللہ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا، جتنا اختیار ہے اس کو تو استعمال کریں نا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں جن کا دنیا میں رہنے کا مقصد، مشن صرف دنیا کمانا ہے، دنیا کی لذتیں حاصل کرنا ہے، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، باطل مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے رہے سب باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے انبیاء کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، تبلیغ کی اور کہا انی لکم نذیر مبین، اللہ تعبدوا الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ تو قوم نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، تو بھی تو ہماری طرح کا بشر ہی ہے نا، انسان ہی ہے، اور تیری جو اتباع کرنے والے ہیں ہم اراذلنا، وہ ہم میں کمزور ہیں۔ اکثر انبیاء کی جو اتباع کرنے والے تھے وہ کمزور لوگ تھے، وہ غریب تھے، وہ غلام تھے، اور یہی ان کو اعتراض تھا کہ بڑے لوگوں نے تو آپ کی بات مانی نہیں۔ اکثر سردار رکاوٹ بنتے تھے اور آڑے آتے تھے، کس لیے؟ کیونکہ وہ اگر مان لیں دعوت توحید کو، دعوت اسلام کو، تو پھر سرداریاں تو چھوڑنی پڑتی ہیں۔ اپنی سرداریاں نہ چھوڑنے کی وجہ سے وہی چیز دنیا کی لذتیں، دنیا کی چودراہٹ، سرداری، وہ تو پھر ان کے پاس تو نہیں رہے گی نا، کیونکہ وہ ظلم کی سرداریاں تھیں ان کی، چھوٹوں پر ظلم کرتے تھے، ناجائز ٹیکس لگاتے تھے، ان کو کام وہ کرتے تھے اور یہ عیاشیاں یہ کرتے تھے۔ اگر یہ مان جاتے تو پھر پہلے نمبر پر تو سرداریاں چھوڑنی پڑتی تھی نا، تو لہٰذا وہ سب سے بڑے مخالف بھی وہی بنے، اور کیا کہا؟ کمزور لوگوں نے تو مانی آپ کی بات، تو لہٰذا اس لیے نہیں مانتے۔ تو آگے نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، جب بات آگے بڑھی نہ مانے وہ، بلکہ 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر ان سے کہا اوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک، اے نوح، ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف کہ تیری قوم میں اب ایمان نہیں لائیں گے، اور باقی لوگ بس جتنے ایمان لا چکے ہیں، آپ جو یہ کر رہے ہیں اس پر آپ افسوس نہ کریں، آپ کشتی بنائیں۔ دنیا کی پہلی کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کشتی بنائیں ہماری آنکھوں کے سامنے، اور وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بنانے لگے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی کوئی سردار گزرتا نا وہاں سے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو وہ مذاق اڑاتا نوح علیہ السلام کا، دیکھو ریت پہ کشتی بنا رہے ہیں۔ ہم کہتے تھے پہلے بھی کہ دنیا کے معیار میں جو گرے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، عقل مند لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، پیسے والے لوگ ان کے ساتھ، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ پیسہ جن کے پاس ہونا، عقل مند بھی دنیا انہی کو سمجھتی ہے۔ جن کے پاس پیسہ نہیں، سرداریاں نہیں، دولت نہیں، وہ کہتے ہیں یہ بے عقل ہیں۔ پیسہ ہے تو عقل بھی ہے، وہ کہتے تھے، ہم پہلے بھی کہتے تھے نا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ان کے پاس کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ کشتی بنا رہے ہیں ریت پر کشتی چلائیں گے، مذاق، سخروا من، مذاق کرتے، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو کہا گیا کہ ہم بھی مذاق کریں گے جس طرح تم مذاق کر رہے ہو۔ جب آئے گا نا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ، کس پر آتا ہے عذاب جو رسوا کر دینے والا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور حلال ہو جاتا ہے ہمیشگی کا عذاب کس پر، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ پھر ہمارا حکم آیا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور پھر تنور جو ہے وہ پھٹ پڑا، نوح علیہ السلام کے گھر میں سے جو تنور تھا، اردو میں بھی ہم تنور کہتے ہیں، عربی میں بھی اس کو تنور کہتے ہیں، جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، تنور پھٹا، اسی میں سے پانی نکلا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، اور پھر طوفان آ گیا، اور وفار التنور فاسلک فیہا، اللہ نے حکم دیا کہ آپ سوار کریں، من کل زوجین اثنین، ہر جاندار سے، زوجین جوڑا، زوجین جوڑا، اثنین دو، یعنی دو جوڑے، ہر جاندار کے دو جوڑے اس میں سوار کر لیں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، الا من سبق علیہ القول، مگر وہ بندہ جس پر میرا قول سبقت لے گا، نہیں وہ ایمان نہیں لایا، وہ اس پر سوار نہیں ہوگا۔ وقال ارکبوا فیہا، اور کہا گیا کہ سوار ہو جاؤ بسم اللہ کہہ کر، بسم اللہ پڑھ کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ چلتی تھی وہ کشتی فی موجوں میں، اتنی موجیں تھیں کل جبال،
جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں جتنی بڑی بڑی پانی کی موجیں تھیں۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، دیکھیں اللہ کی قدرت، نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے، کلمہ نہیں پڑھا سکے۔ انسان کے اپنے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے نا، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، نہیں وہ مسلمان ہوا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ ان سے جدا تھا، وہ کشتی پر سوار نہیں ہوا۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں نہ بن تو۔ قَالَ سَآوِي، وہ کیا کہنے لگا؟ قَالَ سَآوِي، اس نے کہا ان قریب میں پناہ لوں گا، اِلَى جبل، پہاڑی پر، پہاڑیوں کا پجاری ہیں، کہا میں پہاڑی پر پناہ لے لوں گا، وہ پہاڑی جو قریب تھی ان کے، اس پہ میں چڑھ جاؤں گا اور پانیوں سے بچ جاؤں گا۔ یعصمنی من الماء، مجھے وہ پہاڑی پانی سے بچا لے گی۔ بیٹا کتنا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے بیٹے سے، آنکھوں کے سامنے ہے، کلمہ نہیں پڑھا، پہلے بھی پیغمبر نے کتنا سمجھایا ہوگا، کتنا سمجھایا ہوگا، کتنے دل میں غم اور دکھ اور درد ہوتا ہوگا کہ میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ بات نہیں مان رہا میری۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ کسی عالم، اچھے عالم ہیں، وہ باعمل ہیں، اچھی تبلیغ کرنے والے ہیں، ان کا بیٹا نہیں مانتا، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کسی اور جو ہے فیلڈ میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی تبلیغ ٹھیک نہیں ہے، یا آپ اس کی بات سننا ہی چھوڑ دیں کہ ہم اس کی بات کیوں سنیں، کیونکہ اس کا بیٹا خود تو نماز نہیں پڑھتا، ہمیں کیوں یہ نماز پڑھنے کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، پیغمبر ہیں، کیا ان کی تبلیغ میں کسی قسم کا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تربیت میں کسی قسم کا شک ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، انہوں نے تو پوری کوشش اور تربیت کی۔ اسی طرح آج بھی اگر کوئی بندہ پوری کوشش اور تربیت کرتا ہے، کوئی عالم خصوصاً جس کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو سدھارنے سنوارنے کی، اگر کوئی ایسا نکل کھڑا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کوئی، اگر کوئی نکلتا ہے تو اس پر عالم کا قصور نہیں ہے، نہ ہی ہم اس وجہ سے کہ اس کا اپنا بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا لہٰذا اس کی ہم دعوت کیوں سنیں، اس کی تبلیغ کیوں مانیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے نا۔ کتنا پیغمبر کو دکھ اور درد اور افسوس ہوتا ہوگا، کیا کہا؟ لا یعصمنی من الماء، یہ پہاڑی مجھے بچا لے گی۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے امر سے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، الا من رحم، مگر وہ بچے گا جس پر اس رب کا رحم ہو گیا۔ یہ باتیں کر رہے تھے، وحال بینہم الموج، درمیان میں موج آئی اور بیٹا اور باپ دونوں جدا ہو گئے۔ فکان من المغرقین، کہا کہ وہ بیٹا تھا غرق ہونے والوں میں سے۔ وقیل، اور کہا گیا، یا ارض ابلعی، پھر جب طوفان تھمنے لگا اللہ نے حکم دیا زمین کو، اے زمین پانی کو نگل جا، ویا سما واقلی، اے آسمان تو اب تھم جا، وغیض الماء، پانی پھر خشک ہو گیا، وقضی الامر، اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا، واستوت علی الجودی، اور کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ وقیلا، اور کہا گیا، بعدا للقوم الظالمین، دوری ہو ظالم قوم کے لیے، ظالم قوم سے، مشرکوں سے، بتوں کے پجاریوں سے، جن کو 950 سال تک سمجھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، دن اور رات نوح علیہ السلام نے سمجھایا تھا۔ سورہ نوح میں پڑھیں گے ہم کہ میں نے دعوت قومی لیلا و نہارا، دن دیکھا نہ رات دیکھی، میں نے ہر جگہ پر، یہ تنہائی میں بھی سمجھایا، مجلسوں میں بھی سمجھایا، ہر وقت سمجھایا، نہیں مانتے تھے تو اللہ نے ان ظالموں سے، مشرکوں سے، شرک پرستوں سے جو ہے زمین کو پاک کر دیا، سب غرق ہو گئے، صرف وہی بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہوئے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور اس وقت پکارا، اب پھر بیٹا یاد آیا نوح علیہ السلام کو، تو کیا کہنے لگے؟ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا ابھی تو میرے اہل میں سے تھا، اور تیرا وعدہ ہے کہ تیرے اہل کو میں ہلاک نہیں کروں گا، انت احکم الحاکمین، تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قال یا نوح، اللہ نے کہا، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل غیر صالح ہیں۔ اب کئی لوگ نا یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا تیرے اہل میں سے نہیں ہے تو وہ اس کا بیٹا نہیں تھا، اس کی بیوی کا بیٹا تھا، کہیں اور سے وہ بیوی لائی تھی، یہ بات کہیں نہیں ہے، کسی مفسر نے یہ نہیں لکھی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اصل پیغمبر کا اہل وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ لے، جو کلمہ نہ پڑھے خونی رشتہ کام نہیں آتا۔ خونی رشتہ تھا نوح علیہ السلام کا اس کے ساتھ، کیونکہ پیچھے بیٹا کہا گیا، یا نوح ابنہ، تیرا بیٹا، ونادى نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، پکارا، اس نے نہیں مانا۔ ان وعدک الحق، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل صحیح نہیں ہے، فلا، کیونکہ آگے اللہ نے یہی وضاحت کی، یہ نہیں کہا کہ وہ تیرا اہل نہیں ہے چونکہ وہ تیرا خونی بیٹا نہیں ہے، تیری بیوی کا تھا، نہیں، بلکہ کیا کہا، تیرا اہل اس لیے نہیں کیونکہ اس کے عمل تیرے والے نہیں ہیں، اس کا عقیدہ وہ نہیں جو تیرا عقیدہ ہے،
اس نے تیری دعوت کو قبول نہیں کیا. انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل غیر صالح ہیں، صالح عمل نہیں ہے اس کے. فلا تسألنی، پس تو سوال نہ کر، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں ہے. انی اعظک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے. قال رب، نوح علیہ السلام نے فوراً جو ہے وہ معافی مانگی کہ میں نے یہ کیسا سوال کیا. رب انی، اے میرے رب، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک، کہ میں سوال کروں تجھ سے وہ ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، تو میں تو نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاؤں گا. اس کے بعد آگے قوم عاد کا ذکر ہے. قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. انہوں نے بھی، ہود علیہ السلام نے بھی جا کر کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس رب کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور ایک زبردست ان کو پیکج دیا، یا قوم استغفروا ربکم، اے قوم استغفار کرو، بخشش مانگو اپنے رب سے، معافی مانگو اپنے گناہوں کی. معافی مانگو گے اس کا فائدہ کیا ہوگا، کتنے فائدے دے گا تمہیں تمہارا رب. ثم توبوا الیہ، توبہ کرو اس کی طرف. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ معافی مانگنے کے نتیجے میں تمہارے اوپر موسلا دھار بارشوں کو برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ، یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت کو اور قوت میں اضافہ کر دے گا. بڑے قوی تھے، طاقتور تھے، تو اللہ اس طاقت میں تمہارے لیے اضافہ کر دے گا. اور وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کے نہ پھرو، مجرم نہ بنو، جو جرم کر چکے ہو ان جرموں پر بھی اللہ رب العالمین سے توبہ کرو. قالوا یا ہود ما جئتنا، آگے سے کیا کہنے لگے، اے ہود ما جئتنا ببینہ، تو کوئی واضح نشانی نہیں لے کے آیا، اور نہیں ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو، ہم تو ان بتوں پر ٹکے رہیں گے، تیرے کہنے پر ہم نہیں چھوڑیں گے. وما نحن لک بمؤمنین، اور تیری باتوں پہ ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں ہم. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو کہتے ہیں لگتا ہے ہمارے معبودوں نے نا، تو جو کہتا تھا یہ معبود کچھ نہیں کرتے، یہ باطل ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اب تو تیری لگتا ہے عقل بھی خراب ہو گئی ہے، ہمارے کسی بت کی تجھے بد دعا لگ گئی ہے، کسی باطل معبود نے تجھے چھو لیا ہے، بسوء، کسی کی بد دعا لگ گئی ہے. آج بھی مشرکوں کو، بت پرستوں کو یہ دعوت دو نا توحید کی، وہ یہی کہیں گے، کہنے لگے تجھے کسی کی جو ہے بد دعا لگ گئی ہے. قال انی اشہد اللہ، تو حود علیہ السلام کہنے لگے انی اشہد اللہ، میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدوا، تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کر رہے ہو، من دونہ، اس رب کے سوا میرے خلاف جو پلان کرنے ہیں کرو، سارے اپنے باطل معبودوں کو اکٹھا کر لو اور میرے خلاف جو کرنا ہے کر گزرو. انی توکلت علی اللہ، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں. تمہیں اپنی طاقت پر غرور ہے اور گھمنڈ ہے، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، پھر کیا ہوا، نہیں مانا انہوں نے، اڑ گئے، تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب بھیجا. فرمایا تلک عاد جحدوا بآیات ربہم، یہ عاد ہے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسول کے نافرمانی کی اور اتباع کی انہوں نے ہر جبار کی اور سرکش کی. اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ، دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا گیا اور قیامت کے دن بھی. اس کے بعد قوم سمود ہے، سمود قوم کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. انہوں نے بھی یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اس نے تمہیں زمین میں جو ہے آباد کیا ہے. فاستغفروا، تم بھی استغفار کرو. انہوں نے بھی یہی کہا استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، توبہ کرو اس رب سے. انہوں نے کہا اے صالح قد کنت فینا مرجوا، تیرے اوپر تو بڑی امیدیں تھیں، تو نے یہ کام کرنا شروع کر دیے، تیرے اوپر تو ہم نے بڑی امیدیں رکھی ہوئی تھی، تو یہ کام کرے گا ہمارے ساتھ مل کر بڑا ہو کر. تو بڑا ہو کر کون سی دعوت لے کے آ گیا کہ ہم سب الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں؟ یہ کیسی دعوت لے کے آ گیا ہے. بلکہ دوسری جگہ پر ہی کہنے لگے کہ کیا تو یہ دعوت لے کے آیا ہے، ان نعبد اللہ وحدہ، کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور سب کو چھوڑ دیں، ان باطل معبودوں کو اور معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بھی انکار کیا، نشانی مانگی، نشانی آئی، لیکن اس کے ساتھ بھی انہوں نے مذاق کیا، اونٹنی کی انہوں نے ٹانگیں کاٹ دیں. تو ان کو آخذ الذین ظلموا الصیحہ، ان کو چیخ نے پکڑ لیا اور اپنے گھروں میں جو ہے وہ اوندھے منہ گرے ہوئے تھے. کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے گویا کہ کوئی رہتا ہی نہیں تھا یہاں پر. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے، یہ اصل آئے تھے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے، لیکن آتے ہوئے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے.
یا بالبشرا خوشخبری دینے کے لیے کہنے لگے سلام ہو تم پر، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، فما لبث، نہ ٹھہرے، تھوڑی بھی دیر نہ گزری، ابراہیم علیہ السلام جو ہے بھونا ہوا بچڑا لے کے آ گئے۔ اب مہمان نوازی کی انتہا دیکھیں، فرشتے ہیں انجان جو ہے انسانی شکل میں، اور جانتے نہیں، پہچان بھی نہیں کون ہے یہ، نہ جاننے والے بغیر پہچان والے مہمانوں کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے ابراہیم علیہ السلام۔ کان اول من ضیف ضیف ابراہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے پہلے مہمان نواز ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور آج ہم بھی دیکھیں ہم کتنے مہمان نواز ہیں، ہم تو جاننے والے مہمانوں سے بھی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، وہ نہ جاننے والے مہمانوں کے لیے بھی بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے۔ ضروری نہیں ہے بھنا ہوا بچڑا لے کے آئیں، آپ کے پاس جو میسر ہے، جو آپ کے پاس میسر ہے، مہمان کے سامنے لے آئیں، کھانے کا ٹائم ہے، کھانا موجود ہے گھر میں تو لے آئیں، چاہے جو بھی چیز آپ نے بنائی۔ ضروری نہیں، یہاں پر کئی جگہ ایسے بھی ہے مہمانوں کے لیے بہت زیادہ تکلفات کیے جاتے ہیں، بہت زیادہ کھانا بنا لیا جاتا ہے جو اکثر ضائع ہو جاتا ہے، اور کہیں پر ایسے مہمانوں سے جان چھڑائی جاتی ہے۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، نہ زیادہ تکلفات درست ہیں اور نہ جان چھڑانا درست ہے۔ جو میسر ہے آپ جو ہے وہ پیش کریں، مہمان کا حق ادا کریں۔ یہ حق ہے مسلمان پر کہ اس کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کرے۔ تو بچڑا لے کے آئے، دیکھا کہ وہ کھاتے نہیں ہیں تو ان سے ڈرنے لگے کہ کہیں نقصان پہنچانے تو نہیں آئے۔ انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں، آپ ڈرے نہیں، ہم قوم لوط پر آ رہے ہیں، تو ان پر عذاب دینے کے لیے ان پر عذاب کا وعدہ کیا گیا، اور ان کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ وامرأۃ قائمہ، ان کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی، اور فضحکت، وہ ہنس پڑی، اور کہن فبشرنا باسحاق ومن وراء اسحاق، اسحاق کی بھی خوشخبری دی، اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی دی۔ قالت یا ویلتہ، وہ کہنے لگی افسوس مجھ پر، آلی تو اب میں بچہ جنوں گی اور میں عجوز بوڑھیا ہو چکی ہوں، ھذا بالی شیخا، یا میرا خامد یہ بھی بوڑھا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب شے ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر تم تعجب کرتے ہو، اللہ نے حکم کی ہے، وہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اہل بیت پر، اے گھر والو، انہ حمید مجید۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے ڈر ختم ہوا، آگے پھر آ رہا ہے، لوط علیہ السلام کے پاس جب گئے انہوں نے دیکھا، اب وہاں جب گئے تو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی برائی یہ تھی کہ وہ اپنی شہوت کو لڑکوں کے ساتھ پورا کرتے تھے، جس پر اللہ نے ان پر سخت جو ہے عذاب نازل کیا۔ یہ فرشتے اس لیے عذاب دینے کے لیے آئے، لیکن آج وہی برائی آج مسلمانوں میں موجود ہے، آج وہی برائی پورے عروج کے ساتھ جو ہے یورپ میں بھی موجود ہے، اور ہمارے ملک میں اس کو باقاعدہ حکومتی سطح پر وہ ان کی اجازتیں دی جا رہی ہیں کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ کتنی بے حیائی اور کتنی بے حسی ہے کہ وہ لوگ تو اللہ کو نہیں مانتے، ہم ماننے والے، قرآن پڑھنے والے، اور حالت یہ ہے ہماری۔ اللہ ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو۔ تو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں جب آئے، جاؤ قوم نے دیکھا تو وہ بھی دوڑتی ہوئی آ گئی، اس سے پہلے وہ برے عمل کرتے تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء، تو لوط علیہ السلام کو بڑی پریشانی ہوئی کہ میرے مہمان ہیں، اب یہ کیا کریں گے، تو بڑے خراب لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہؤلاء بناتی ہن، یہ میری بیٹیاں ہیں، بیٹیوں سے مراد قوم کی بیٹیاں، کیونکہ پیغمبر باپ کے درجے پر ہوتا ہے، میری بیٹیاں، یہ اللہ نے تمہارے لیے اطہر لکم، یہ پاک ہیں، ان سے نکاح کرو، فاتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ سے کچھ ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو، الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے اندر کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے، کیوں رسوا کرنے پہ تلے ہو مجھے۔ بلکہ یہ پیچھے ہے، یہ کہتے تھے، بلکہ آگے 14ویں پارے میں ہے، یہ کہتے تھے نو، ہم نے تجھے کہا نہیں تھا جہان کا ٹھیکہ نہ لیا کر، تو سب کا ٹھیکہ تو نے کیوں لیا، یہ تیرے کیا لگتے ہیں، تو ہمارے درمیان سے ہٹ جا، یہ جانے اور ہم جانے، تجھے کب سے ہم نے کہا ہے کہ تو سب کے آگے جو ہے رکاوٹ نہ بنا کر تو سائڈ پہ ہو جا۔ تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ بیٹیاں جو ہیں، عورتیں ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے نکاح کرو، اپنی ضرورت کو وہاں سے پورا کرو، تم یہ کیا کرنے پہ تلے ہو۔ قالو، تو وہ کیا کہنے لگے، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں ان عورتوں میں کوئی ضرورت، کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ گناہ کر کر کے نا ان کے مزاج جو ہے وہ بدل چکے تھے، خراب ہو چکے تھے۔ اور یہ یاد رکھیں، جو بندہ غلط راستے پہ چلتا ہے، گناہ کے راستے پر چلتا ہے، پھر جائز راستے سے اس کو وہ سکوننے میں، اب دیکھیں نا، جو جس بندے کی عادت ہو جو ہے وہ نشہ کرنے کی، اس کو اب دودھ پینے سے تو لذت نہیں ملے گی نا، اس کو جب تک وہ نشہ نہ ملے۔ حرام کی عادت جس کو، جو بھی گناہ کی لت ہے نا، جو نشہ ہے، سگریٹ ہے، چرس ہے، یا اسی طرح غلط جو ہے بیہودہ فلمیں دیکھنے کا نشہ ہے، چرس پینے کا نشہ ہے،
یہ نشے کی طرح یہ چمٹ جاتے ہیں انسان کو، پھر جو ہے وہ چھوٹتے نہیں ہیں، اور جو جائز طریقہ ہوتا ہے اس سے اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے انسان کو، اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ اس چیز کی، وہی کہنے لگے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تو جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، بڑے بے بس ہو کر کہنے لگے کاش میرے لیے کوئی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں جا کر پناہ لے لیتا، مجھے کیا رسوا کرنے پہ تلے ہیں۔ اب فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط، اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، یہ ہرگز ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے، آپ گھبرائیں نہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ کیا کریں، اپنے گھر والوں کو لے کر چلیں رات کے ایک حصے میں، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، مگر آپ کی بیوی وہ نہیں جائے گی، یہ بیوی ان کی مسلمان نہیں تھی، مومنہ نہیں تھی۔ اِنَّهُ مُصِيبُهُ مَا، ان کو بھی وہی سزا پہنچے گی جو قوم کو پہنچنے والی ہے۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ان کے ساتھ صبح کا وعدہ کیا گیا ہے، یا صبح قریب نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ فرماتے جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے کیا کیا، عَالِيَهَا سَافِلَهَا، زمین کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے والا حصہ کر دیا، یعنی الٹا کر کے زمین کو پٹخ دیا نیچے۔ پھر صرف یہ نہیں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پھر کھنگر کے پتھر ان پر برسائے، منضود، نشان زدہ، ایسے پتھر جن پر نشان نام لکھا ہوا تھا کس بندے کو لگنا ہے اور کس جگہ پہ لگنا ہے، وہیں لگا وہ پتھر۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، مصومتاً نشان زدہ تھے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، یہ ظالموں کی بستی دور نہیں ہے، اب بھی وہ بستی وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہوتی، نشان موجود ہے، سمندر کے اندر وہ جو ہے زمین کا حصہ نیچے چلا گیا ہے۔ اس کے بعد قوم شعیب کا ذکر ہے، مدین والوں کا، ان کے پاس شعیب علیہ السلام آئے، ان میں خرابی یہ تھی کہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اب دیکھیں سابقہ قوموں میں ایک ایک خرابیاں تھیں، وہ ساری خرابیاں آج امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں، لیکن پوری قوم کو تباہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میری ساری قوم کو ایک ہی دفعہ میں تباہ نہ کر دینا، ورنہ کب کے ہم جو ہے مٹ چکے ہوتے۔ ساری خرابیاں موجود ہیں، ناپ تول میں کمی کتنی شدت کے ساتھ ہمارے ملک میں کی جاتی ہے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ انہوں نے آ کر بتایا، کیا کہا، لا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد، جب لوگوں کو چیزیں کم دو گے فساد ہوگا۔ بقیت اللہ، اللہ نے جو تمہارا نفع رکھا ہے نا وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ کیا کہنے لگے، قالوا یا شعیب، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ تو ہمیں یہ کہے ہم چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ہم وہ ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، یا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ اپنے مالوں میں ہم اپنی مرضی نہ کریں، ہمارا مال ہے جیسے مرضی دیں، ہم 2 نمبری سے بیچیں، 1 نمبری سے بیچیں، کم دیں زیادہ دیں، ناپ تول جیسے کریں، ہماری مرضی۔ آج بھی کئی لوگ یہی کہتے ہیں ہمارا پیسہ ہے، سود پر دیں، جتنا مرضی پرافٹ لیں، نہ دیں، جو کریں، ہمارا پیسہ ہے، ہماری مرضی ہے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے، ہماری مرضی، جو کریں۔ اس ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ نے اس پوری قوم کو صفاستی سے مٹا دیا۔ آج وہی سزا، وہی جرم، پیچھے والی قوم کا جرم بھی ہمارے اندر موجود ہے، ہماری قوم میں، کلمہ پڑھنے والوں میں، ہمارے پاکستانیوں میں یہ کام بھی موجود ہے اور بڑی شدت کے ساتھ موجود ہے، ناپ تول میں کمی کرنا بھی۔ کل فیس بک پہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک ماں سودا لے رہی ہے ریڈی والے سے، کہاں سے اللہ کی رحمتیں آئیں، غالباً سیب تھے، اس نے جو ہے نا وہ خود اٹھائے ڈالے، ریڈی والے نے اٹھانے دیے، اٹھا کے اس نے رکھے، تولے، شاپر میں ڈالے۔ اب شاپر میں جیسے ڈالے نا، اب اگلا کام اب ریڈی والے کا تب شروع ہوا۔ وہ پہلے کرتا ہوگا، کسی نے چھپ کے ویڈیو بنا لی اس کی، اس نے وہ شاپر دیا، اس کو گرہ لگا دی، 2-3 گرہ لگا کے ٹائٹ کر کے اپنے ساتھ رکھا، اور شاپر ڈبل کر رہا ہے۔ شاپر ڈبل کرتے اس نے سارے شاپر اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیے جو سیب تولے تھے اس نے، اور پہلے سے پیک کیا ہوا شاپر، پہلے سے جو پیک کیا اس میں سیب ڈالے، پتہ نہیں کس طرح کے وہ ڈلے ہوئے تھے، کم تھے یا زیادہ تھے، خراب تھے، وہ تو خراب ہی ڈالے ہوں گے نا اس نے، وہ اٹھا کے ڈبل شاپر کر کے ماں کو پکڑا دیا۔ اب تو گھر جا کے جب کھولے گی تو تب پتہ چلے گا نا۔ یہ حالت ہے ہماری۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا، مہمان آئے تھے گھر میں، تو میں نے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ وہ فروٹ لے کے آؤ، تو فروٹ لے کے آیا، باقی بھی تھے، اور وہ اس نے نا وہ کیلے تھے ساتھ، کیلے کا چھاپر جب نکالا تو میں نے کہا یہ کیا لے کے آیا ہے؟ بھائی سے میں نے کہا یہ کیا لیے تو نہیں، مہمانوں کے سامنے یہی رکھے گا؟ اب وہ بھی دیکھ کے ایسے پریشان ہو گیا، مجھے بھی لگا سیانہ بندہ تو کیا لے کے آیا ہے یہ؟ وہ ایسے دیکھ کے کہنے لگا، کہتا بھائی یہ تو میں نے نہیں لیے، میں نے تو وہ ریڈی والے کو نا وہ گچھا خود اٹھا کے دیا تھا کہ یہ دو، یہ لو، اس نے میرے سامنے شاپر میں ڈالے ہیں، تو وہی ہاتھ اس نے کیا ہوگا
کہ جو نکالے تھے وہ کچھ اور تھے، ایک بھی اس میں صحیح نہیں۔ تو یہ حالت ہو چکی ہے ہماری۔ اکثر پیٹرول پمپ پہ جو ہے، وہ ہمارے جامعہ کے ساتھ ہے ایک پیٹرول پمپ، تو وہاں سے نا ایک نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اکثر، تو ایک نماز پڑھنے کے لیے آیا ملازم، تو اس سے نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا تھا، ہمارے ایک استاد جی نے اس سے پوچھا کہ سچ سچ بتانا ہے، تم جو پیٹرول پمپ پہ وہ تیل ڈالتے ہو برابر ڈالتے ہو یا کم ڈالتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ایک وہ 3-4 ان کے پوائنٹ ہوتے ہیں نا، ایک پوائنٹ پہ ہمارا جو وہ میٹر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، باقی پوائنٹوں پہ میٹر کم ہیں۔ اگر آپ 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتے ہیں تو وہ 80 کا 85 کا یا 90 کا پیٹرول ڈلتا ہے، اوپر والے کٹ جاتے ہیں اور میٹر پہ پورا جو ہے وہ شو ہوتا ہے۔ اکثر پیٹرول پمپوں نے ایسے کر رکھا ہے، 2 نمبریاں کر رکھی ہیں، جو اپنا کمپیوٹرائز آپ جو ہے وہ ان کے ہیں کانٹے کمپیوٹرائز وہ فکس کیے ہوئے انہوں نے، تو کئی دکانداروں نے بھی ایسے کر رکھا ہے۔ کہاں جائے بندہ، کدھر جائے؟ اور پھر ایسے ایک کام میں 2 نمبری کرنے والا، مرچوں کے اندر جو ہے ملاوٹ کر کے مرچیں بیچنے والا، یہ توقع رکھتا ہے کہ مجھے جو دودھ ملے گا نا، دودھ میں لینے جو جا رہا ہوں، مجھے جو دودھ ملے گا وہ 1 نمبر ملے گا۔ کہاں سے 1 نمبر ملے گا؟ سب سے بڑی چیز تو ایمان میں ظلم ہے نا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندے ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن ہے۔ ایمان میں جب ظلم ہے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، شرک کے اڈے موجود ہیں، باقی چیزوں میں تو ملاوٹ ہوگی نا۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اگر میری بات کو کوئی سننے والے، کوئی دکاندار ہیں، کوئی جو ہے بزنس کرنے والے ہیں، تو ایمانداری اول چیز، اور یہ یاد رکھیں، یہ مت سمجھیں کہ 2 نمبری نہیں کریں گے تو ہمیں جو ہے رزق نہیں ملے گا، کیا ڈبل ملے گا، زیادہ ملے گا۔ آپ دیکھیں اس وقت جو ہے سب سے 2 نمبری میں ہم پاکستانی اول نمبر پر ہیں۔ 2 نمبری زیادہ کرنی پاکستانیوں کے، پوری دنیا میں جو ہے بدنام ہو چکے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرتا، معیشت ہماری ڈاؤن ہے۔ اور جو 1 نمبر کام کرتے ہیں، 1 نمبر سودا بیچتے ہیں، وہ چاہے کافر بھی ہیں، اللہ نے ان کو بزنس میں ترقی دی ہے۔ اس لیے ہے نا کہ وہ جو چیز دکھاتے ہیں وہی دیتے ہیں، جو معاہدہ کر لیتے ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں۔ خریدا ہوا مال ہم نے دکانوں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اور انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے اپنے جو آن لائن ان کے، بلکہ آن لائن ہے۔ اب امیزون سے کوئی چیز لیں یا اور بڑے بڑے جو ان کے آن لائن شاپنگ کے ٹولز ہیں، ان سے چیز لیں، وہ آپ سے واپس لے لیتے ہیں، چاہے استعمال کی ہے آپ نے، استعمال کی ہوئی چیز آپ سے واپس لے لیں گے، اور ان کو اسی وجہ سے کامیابی ملی ہے۔ اور ہم نے پہلے لکھ کے لگایا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، جبکہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی سے مال بیچتا ہے اور خرید اور پھر آسانی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی کرتا ہے۔ آسانی کا مطلب یہی ہے نا کہ اس نے چیز خریدی، اس کو پسند نہیں آئی، اب اس میں کوئی کمی تو نہیں کی نا، اس نے پوری کی پوری آپ کے وہ موجود ہے، واپس لے لیں۔ اور کئی دکاندار تو ایسے کرتے ہیں صرف، اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ بلکہ وہی میرے بھائی، وہ چھوٹے ہیں نا، موبائل لے کے آئے اور مجھے چیک کرایا تو موبائل ٹھیک نہیں تھا، صحیح نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ تو خراب ہے، صحیح نہیں ہے، آپ کیوں، آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ چلے، میں نے کہا چلتے ہیں دکاندار کے پاس، واپس کرتے ہیں۔ واپس کرنے کے لیے گئے، کافی پہلے کی بات ہے، اب اس نے 1-2 گھنٹے ہوئے ہوں گے صرف، تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں واپس کر لیتا ہوں، لیکن اس کے نا اتنے فیصد، 20% یا 25%، کتنے فیصد اس نے کہا، وہ کافی سارے پیسے بنتے تھے، اتنے فیصد اس کا جو ہے ہم کٹوتی کریں گے تو پھر ہم واپس رکھ لیتے ہیں۔ وہ کس چیز کی آپ کٹوتی کریں گے؟ 2 گھنٹے سارے ہوئے، کہتے ہم نے بیچا کس لیے تھا؟ کس لیے بیچا تھا؟ میں نے کہا ایسے کر کے کماتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں ایسے کر کے ہی کمائیں گے۔ میں نے کہا پھر ہم دوبارہ اس دکان پہ تو نہیں آئیں گے۔ آپ نہیں آئیں گے تو کوئی اور تو آئے گا۔ ایسا ہمارا ذہن بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہ ایک دفعہ جو جاتے ہیں وہ دوبارہ وہاں نہیں جاتے، اور اسی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتا ہمارا کاروبار، بڑھتے نہیں ہم۔ اور جو پھر ایسے مارکیٹ میں جو صحیح کام کرنے والے ہوں ان کو ٹکنے نہیں دیتے، ہوتے ہیں ایسے ایماندار بھی جو بالکل صحیح ریٹ پہ سودا بیچتے ہیں اور چیز کا ایپ بتا کر بیچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو باقی جو ہوتے ہیں 2 نمبری کرنے والے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، اور کافر اسی لیے کامیاب ہیں۔ وہ چیزوں کے ایپ بھی بتا دیتے ہیں، وہ خریدا ہوا مال واپس بھی کر لیتے ہیں، وہ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کو غیرت دیں، ایمان دیں، ایمانداری عطا کریں۔ ان کی اس خرابی کی وجہ سے اللہ نے ان پر بھی
عذاب نازل کیا اور ان کو صف ہستی سے مٹا دیا۔ آگے فرعون کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، اور فرعون کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ فرعون کے پاس، انہوں نے وملئی اس کے سرداروں کے پاس، واتبعوا امر فرعون، انہوں نے فرعون کا حکم مانا، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ آگے اللہ نے یہ حکم دیا فاستقم کما امرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے فاستقم، آپ استقامت اختیار کریں اس بات پر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ومن تاب معک، اور ومن، اور وہ بھی، تاب معک جو آپ کے ساتھ توبہ کرنے والے ہیں وہ بھی استقامت اختیار کریں اور حد سے نہ بڑھیں۔ اقیم الصلاۃ، اور یہ کہا کہ نماز پڑھو دن کے کناروں میں اور رات کی گھڑیوں میں، بے شک نیکی جو ہے، نیکیوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ یہ فرماتے ہیں وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اللہ کسی بھی بستی کو ان کے گناہوں پر ہلاک نہیں کرتے، کب تک؟ جب تک اس بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ جب اصلاح کرنے والے نہ رہیں تو پھر عذاب آتا ہے۔ اصلاح کرنے والے جب تک رہیں، چاہے وہ مجرم ہوں، گناہ کرنے والے ہوں، لیکن انہی گناہ گاروں میں، گناہ کرنے والوں میں چند بندے بھی اگر مصلح موجود ہیں نا، اصلاح کرنے والے، ان کو حق بتانے والے، ان کو صحیح کام پر ابھارنے والے، صحیح کام کی ترغیب دینے والے جب تک موجود رہیں گے، نیکی کا حکم دینے والے اور گناہوں سے روکنے والے، یہی ہے نا خیرکم من تعلم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب تک یہ لوگ موجود ہیں امت کا خیر، امت میں خیر باقی رہے گی اور اللہ رب العالمین عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی آپ اور میں، ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کیا ہیں؟ اصلاح کرنے والے۔ چاہے ہماری دعوت سے، ہمارے بتانے سے اگلا بندہ گناہ سے رکتا ہے، نہیں رکتا، چھوڑتا ہے، نہیں چھوڑتا، یہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے۔ ہم دیکھیں ہم کر رہے ہیں اصلاح یا نہیں کر رہے، اپنی وسعت کے مطابق، اپنے وسائل اور اپنے ذرائع کو استعمال کر کے، اپنی طاقت کے مطابق اگر ہم اصلاح کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور ہمیں اس کا اجر بھی دیں گے اور اللہ ہمیں عذابوں سے بھی بچائیں گے۔ ورنہ اگر کوئی جب اصلاح کرنے والا نہیں رہے گا، اللہ فرماتے پھر بستیوں کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں۔ وما کان ربک لیہلک القری، اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس کے رہنے والے ان میں سے کچھ اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ آگے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بڑا دلچسپ ہے اور بڑا اس میں سبق آموز واقعہ ہے۔ اس میں کئی ہمارے لیے اسباق ہیں، کچھ حصہ اس کا اس پارے میں ہے اور کچھ جو ہے وہ اگلے پارے میں آئے گا۔ جو حصہ یہاں پہ ہے اس کی کچھ باتیں، کچھ اسباق دیکھتے ہیں۔ باقی تفسیر اگر آپ اس کی دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ ٹائم نکال کے دیکھیں اس کا، سورہ یوسف کا جو تفسیر کے اسباق ہم نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، وہ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ وہ اس کا لنک ڈال دیتے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، 12 بھائی یوسف علیہ السلام تھے اور 11 ان کے بھائی تھے، والدین تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے باپ کو تعبیر بتائی تو ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نبی بنانے والے ہیں، اور پھر زیادہ محبت اسی وجہ سے باپ کو اپنے یوسف سے ہونے لگی، باقی بھائیوں سے زیادہ محبت ان سے ہونے لگی۔ اب شیطان نے دل میں حسد ڈالا کہ دیکھو اس سے زیادہ محبت کیوں ہے، کماتے ہم ہیں، کام ہم کرتے ہیں، محبت زیادہ اس سے ہے، جبکہ محبت اس وجہ سے تھی کہ وہ با اخلاق تھے، با کردار تھے، اور ان کی اس کردار کی وجہ سے اللہ نے ان کو نبی بنانا تھا، اس لیے زیادہ محبت تھی۔ اب اپنا کردار نہیں سنوارنے کی کوشش کی، بلکہ جس سے زیادہ محبت تھی اس کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ شیطان نے ان کو ابھارا اس کام پر۔ آج بھی شیطان یہی حسد دلاتا ہے کہ دیکھو اس سے زیادہ محبت کیوں ہے، وہ مجھ سے آگے کیوں ہے، اس کو سائڈ پہ کرو نا، اس کو ہٹاؤ۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جو کردار اس کا ہے وہ کردار ہم بنا لیں، وہ ہم بنا لیں نا وہ کردار، نہیں بلکہ آگے جانے والوں کو سائڈ پہ کریں گے۔ یہ شیطان ورگلاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ اس کو پلان کیا، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کرو یا کسی کنویں میں ڈال دو۔ تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوا فی غیابۃ الجب، اس کو ایک کنویں میں ڈال دو، کوئی آنے والا قافلہ، کوئی گزرتا ہوا انسان دیکھے گا تو وہ اس کو اٹھا کر لے جائے گا۔ قالوا یا ابا، پھر آگے یہ پلان کر کے اپنے باپ کے پاس کیا کہنے لگے، ما لک لا تأمنا علی یوسف، ابا جان کیا ہے آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، ارسلوا معنا، اس کو بھیجے نا ہمارے ساتھ، غدن یرتع ویلعب، کھیلے گا، کودے گا، بڑھے گا، پلے گا، جوان ہوگا، دوڑے گا، جو ہے بچہ ہے تو ذرا کھیل کود کرے گا، ہمارے ساتھ بھیجیں۔
تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے مجھے غم ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، تم اس سے غافل نہ ہو جاؤ۔ کہنے لگے لئن اکلہ الذئب ونحن، اس پر اتنی بڑی جماعت ہیں، 11 بھائی ہیں، ہم اس کو بلا بھیڑیا کھانے لگ گیا ہے۔ تو فلما ذهبوا، جب وہ گئے اور لے گئے اور پھر جمع ہو گئے کہ ان یجعلوا فی غیابۃ الجب، اس کو کنویں میں ڈالیں، اللہ فرماتے اس وقت ہم نے وحی کی لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون، یوسف ہم ایک دن بتائیں گے ان کے اس کام کا نا تمہیں۔ وجاؤ، واپس آئے عشاء کے وقت روتے ہوئے، اور کیا کہا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، اے ابا جان ہم جو ہے نا دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے، کھیلنے لگے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے بٹھا دیا تھا۔ اب دیکھیں کام دیکھیں ان کے، جب لینے کی باری تھی کیا کہتے تھے یرتا و یلعب، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں یرتا و یلعب، کھیل کود کرے گا، لیکن جب گئے ہیں خود کھیلنے لگے اس کو سامان کی حفاظت کے لیے بٹھایا ہوا ہے۔ ان سے پوچھے بھی تم تو اس کو کھیلنے کے لیے لے گئے تھے، تمہارا چوکیدار بنا کے لے گئے تھے ان کو، اس کو اب بٹھا دیا ہے سامان کی، جبکہ سارا پلانٹڈ کام تھا، انہوں نے پلان کیا تھا نا، اصل تو وہ ڈالا ہوا تھا اس کو کنویں میں، ہم نے سامان کی حفاظت کے لیے بٹھا دیا، تو پھر کیا ہوا اندم فاکلا الذئب، اس کو بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، کیسے یقین کریں جب جھوٹ ہی بول رہے ہو، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سچے کیوں نہ ہوں۔ سچے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، یہ کام جو کرے نا، جو اپنے قسمیں اٹھائے، یہ اپنا خود اعتماد دلانا چاہے، تو وہ ہے نا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ تو کیا کہنے لگے، اور ساتھ نا ایک وہ جاؤ والا قمیصی بدم کذب، اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے کرتا جو ہے اس پر بھی خون لگا ہوا وہ لے کے آ گئے۔ تو قال بل سولت لکم انفسکم امرا، ان کے والد نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ نا کرتا لیا انہوں نے، کرتا لیا یوسف علیہ السلام کا، جب کرتے کو کھولا تو سب ان کا جھوٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ کرتا جب تک ان کے ہاتھ میں تھا نا، بھائیوں کے ہاتھ میں تھا، جب کرتا اس پہ خون لگا ہوا تھا، ایک جانور کو مار کے رستے میں اس کا خون لگا دیا اس کو، کرتے کو، تو خون اس پہ لگا ہوا تھا، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ جب تک کرتا ان کے ہاتھوں میں تھا اس وقت تک وہ رو بھی رہے تھے، قسمیں بھی اٹھا رہے تھے، اور اپنی سچائی پر اعتماد بھی دلا رہے تھے، کرتا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ کرتا یوسف علیہ السلام کے والد نے لیا، کہا مجھے دکھاؤ۔ یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ میں جب کرتا آیا تو انہوں نے کرتے کو کھولا، کرتا جب کھولا، اپنی آنکھوں سے جب کرتے کو دیکھا تو حقیقت واضح ہو گئی۔ تو کہا کیسے واضح ہوئی حقیقت، کہ کرتا بالکل صاف ستھرا ہے، بالکل اس کے جو کوئی ٹکڑے نہیں ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، والد نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، لگتا ہے بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، بڑا سیانہ بھیڑیا تھا جس نے میرے بیٹے کو کھایا ہے، کہ اس نے پہلے میرے بیٹے کو بٹھایا اور کرتا اتار دیا، کرتا اتارا اور پھر میرے بیٹے کو کھاتا رہا اور اس کا خون اس کرتے پہ بہاتا رہا۔ ظالمو، اگر میرے بیٹے کو بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو اس کرتے کے بھی چیتھڑے اڑ گئے ہوتے۔ کیسا بھیڑیا تھا، کرتے کو خراش تک نہیں آئی ہے اور میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنے ہی نفسوں سے ایک معاملہ گھڑ لیا ہے، اور صبر جمیل، اب میں کیا کروں، صبر ہی بہتر ہے، اب میں کیا کروں، صبر ہی بہتر ہے۔ تو اس لیے آج اگر کوئی رو کر آپ کو اعتماد میں لانا چاہے تو اس کے رونے کو نہ دیکھیں، اس کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں، یہ رو رہے تھے، عشاء یبکون، روتے ہوئے آئے، اس کے رونے کو نہ دیکھیں، اس کے قسمیں اٹھانے کو نہ دیکھیں، اس کی تصدیق دلانے کو نہ دیکھیں، آنکھیں کھول کے کچھ حقیقت بھی دیکھ لیں۔ حقیقت جب دیکھی تو سب کچھ واضح ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ آج کئی لوگ جو ہے صرف رونے دھونے کو ہی سب کچھ بنا کے، دیکھو کتنا رو رو کے بتا رہا ہے، رو رہا ہے تو سوچا کسی کا رونا جو ہے سچ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور آگے کیا، آگے بھی ہمارے لیے سبق ہے یہاں پر، فصبر جمیل، انہوں نے کہا صبر ہی اچھا ہے۔ اب اپنے ہی بیٹے تھے نا، اپنے ہی بیٹے ہیں، دکھ دینے والے، تکلیف دینے والے، اب کس کو بتائیں، اپنے دکھ کس کو بتائیں۔ آج اگر کوئی بندہ ایسا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، جس کو اپنوں نے دکھ دیا ہے، کوئی اپنا ہے دکھی ہے، یہ صورت بہت سارے ہمارے مسائل کا حل ہے، خصوصاً ڈپریشن، پریشانیاں، ٹینشن اور گھریلو معاملات اور پریشانیاں اور غموں میں ڈوبے ہوئے انسان کے لیے نکلنے کا راستہ ہے اس صورت کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ ترقی کرنے والے کے لیے راہ ہے اس صورت میں۔ اپنوں نے اگر تکلیف دی ہے تو کیا کریں، بتائیں لوگوں کو، ڈھنڈورا پیٹیں ان کا، کس کو جا کے بتائیں۔ صبر جمیل، یوسف علیہ السلام کے والد ان کا پیغام یاد رکھیں، صبر جمیل، صبر کریں، صبر ہی اچھی چیز ہے۔ کس کو بتائیں گے، جس کو بتائیں گے اپنا ہی وہ دکھائیں گے نا کہ میرے بیٹے ایسے ہیں، کسی کو مت بتائیں۔
اللہ کو بتائیں، واللہ المستعان، اللہ ہی مددگار ہے، علی ما تصفون۔ وجاءت، پھر ادھر جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس ایک آیا سیارتن، ایک قافلے والے آئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا اور پھر جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے لیا، اللہ نے قسمت کہاں تک پہنچایا کہ وقت کے بادشاہ اس نے خریدا، اس کو گھر لے گئے، اور گھر میں ان کا کوئی بچہ نہیں تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اس کو نا بیٹا بنا کے رکھنا ہے اور اس کی اچھی تربیت کرنی ہے اور اس کو رکھنا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب بالغ ہو گئے، بھرپور جوان ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکمن، حکمت بھی دی، علم بھی دیا، نبوت بھی دی، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اب جس گھر میں رہتے تھے، جو اس کی ماں بنی تھی، جو ماں بنی تھی، ماں بنا کے رکھا تھا نا، اس نے کہا تھا اس کو بیٹا بنانا ہے، وہی برگلانے لگی، وہی عورت، وراودتہ التی هو فی بیتی عن نفسی۔ قرآن کا انداز دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں اسی عورت نے بہکا دیا جس گھر میں وہ رہتے تھے، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے۔ عورت جیسی بھی ہو نا، کسی بھی عمر میں ہو، اسی لیے تو پردے کا حکم دیا گیا ہے نا۔ آج اکثر کہتے ہیں وہ میرا بھائی بنا ہوا ہے، وہ میری ماں بنی ہوئی ہے، وہ میری بہن بنی ہوئی ہے۔ اللہ نے نہیں بنائی تو تم کیوں بنا رہے ہو؟ یہ بھی ماں بنی ہوئی تھی، یہ بھی ماں بنی ہوئی تھی، اور تربیت کی اسی نے، پالا اسی نے، گھر میں رکھا، لیکن شیطان نے بہکا دیا، پھسلایا اس کو اور کہا ہائی تلک، وہ غلقت الابواب، دروازے سارے بند کر کے آ گئی۔ وقالت ہائی تلک، کہنے لگی یوسف میری طرف تو دیکھ، یہ ساری خوبصورتیاں، یہ زینتیں، یہ تیاری میں نے تیرے لیے کی ہے۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ۔ اور اس جملے کو یاد رکھیں آج کے نوجوان میرے بھائی، آج بھی ایسی عورتیں ملیں گی آپ کو جو فیس بک پر، واٹس ایپ پر، موبائل اور نیٹ پر آپ کو ہے تلک کہنے والی ہوں گی، ایسی بے حیا، اسی کی نسل میں سے وہ تھی نا، اس کا نام نہیں قرآن نے ذکر کیا، عزیز مصر کی بیوی تھی، بعض اس کو زلیخا کہتے ہیں، جو بہرحال جو بھی نام تھا اس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، اس میں بھی حکمت ہے، بتاتا ہوں آپ کو۔ تو آج بھی ایسی اسی کی نسل میں سے ملیں گی آپ کو ہے تلک کہنے والی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ معاذ اللہ، آپ نے کہنا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ آج نا، بلکہ آگے چل کے بھی یہ بات آئے گی، معاشرے میں دو طرح کی عورتیں ہیں، دو طرح کی عورتیں ملیں گی آپ کو، باہر جب نکلیں گے معاشرے میں دو طرح کی عورتیں پائی جائیں گی۔ ایک اس کی نسل سے ہوں گی جو اپنے طرف مائل کرنے والی، زیب و زینت اپنی دکھانے والی، اپنے حسن کی طرف لوگوں کو کھینچنے والی، دعوت دینے والی، موبائل پر بھی، نیٹ پر بھی، لیکن ان کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے؟ ایسی عورتوں کے ساتھ جو برائی کی دعوت دینے والی ہوں، وہ رویہ جو یوسف علیہ السلام کا تھا، معاذ اللہ۔ اور معاشرے میں ایسی بھی ملیں گی جس طرح شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، وہ بھی باہر نکلی ہوئی تھیں بکریاں چرانے کے لیے، مجبوری ان کو باہر لے کے آئی تھی، شوق سے نہیں آئی تھیں وہ۔ آج ایسی بھی ملیں گی جن کو مجبوری نے باہر نکالا ہوا ہے، وہ شوق سے باہر نہیں آئی لیکن مکمل پردے میں ہوں گی۔ ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا رویہ ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا۔ وہ جب وہ تھیں کیسے؟ باقی لوگ پانی پلا رہے ہیں، وہ سائڈ پہ کھڑی ہیں، ہجوم میں داخل نہیں ہوئی، مردوں کے ساتھ نہیں ملی، سارے لوگ چلے گئے، تب بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئیں، مجبوری تھی نا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کی ساری بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر ان کے ساتھ نہیں رکے، خود جا کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے۔ ایسی اگر کوئی مجبور عورتیں ملیں ان کی نسل سے، جو مومنہ عورت تھیں، آج جو مومنہ عورتیں مجبوری کی وجہ سے ملی ہوں، تو ان کا ان کی کوئی ہیلپ آپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، وہ لائن میں لگی ہیں، آپ ان کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ وہی والا رویہ اختیار کریں جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، ٹھیک ہے؟ قالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ، میرے رب نے بڑا اچھا میرا ٹھکانہ بنایا ہے، اور ظالم کامیاب نہیں ہوتے، یہ کام کرنا ظلم ہے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس نے بھی ارادہ کر لیا، اللہ فرماتے ہیں یوسف بھی ارادہ کر لیتے، لولا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ، اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھا ہوتا، اگر رب نے نہ روکا ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو صبر کی توفیق دی، اللہ ہمیں بھی صبر کی، استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی، اللہ نے نام نہیں لیا، وراودتہ التی، اس نے بہکایا، کہ اگر کوئی عورت برائی کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، تو اس کا نام لے کر اس کو مشہور نہ کیا جائے، یا جس کو پھسلا رہی ہے اس کا بھی یہاں نام نہیں لیا، اس کو مشہور نہ کیا جائے، ہاں برائی کو بتا دیا جائے کہ یہ برائی ہے اس طرح کی، تاکہ باقی لوگ برائی سے بچ سکیں۔
اور پھر یوسف علیہ السلام بھاگے دوڑے تو پیچھے سے اس نے قمیص کو پکڑ لیا، اور راستے پر پھر دروازے پر جو وہ تھا عزیز مصر وہ بھی موجود تھا، اور اس کا ایک وزیر بھی تھا، انہوں نے پھر گواہی دی کہ دیکھو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر تو یوسف کا قصور ہے، کرتا پیچھے سے پھٹا ہے پھر تیری بیوی کا قصور ہے۔ بیوی نے فوراً پیترا بدلا، جب باہر دیکھا نا وہ خامد کھڑا ہے تو کیا کہنے لگی، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے بہکایا، اندر خود بہکا رہی تھی اور باہر نکل کر کیا کہتی، اس نے مجھے بہکایا ہے۔ یہ گندی اور بری عورتوں کی یہی خصلت ہوتی ہے کہ کام خود کر رہی ہے، خراب اور بہکا اور پھسلا خود رہی ہے، لیکن جب پھنسی ہے سارا وبال اسی پہ ڈال دی ہے۔ جب پھنستی ہے نا تو ایسی تو پھر نہیں کچھ دیکھتی، پہلے کہیں گی کہ تیری خاطر تو جان قربان، یہ کہہ رہی ہے نا سارا کچھ تیرے لیے، میں ہوں ہی تیرے لیے، میں تو جان فدا کر دوں گی، فلاں کر دوں گی، سارے دعوے ہوں گے، لیکن جب پھنسے گی فوراً پھنسا دیں گی اس کو، اسی پر وبال ڈالا۔ تو اس نے گواہی دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر قصور یوسف کا ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر اس تیری بیوی کا قصور ہے۔ کرتے کو دیکھا گیا وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس کا شوہر بھی تو جانتا تھا نا، شوہر کو پتا تھا کہ میری بیوی کس طرح کی ہے۔ اس نے کہا فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن، شوہر نے کہا، عزیز مصر نے کہا یہ تیری ہی چال ہے، ان کیدکن عظیم، اور تیری چالیں بڑی سخت ہوتی ہیں، تمہاری چالیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ پہلے تو کیا کر رہی تھی اندر، خود ہی اس کو تو نے پھسلایا ہے۔ یوسف کو بھی جانتے ہوں گے کئی عرصہ وہاں رہ رہے ہیں کہ ان کی تربیت اور اخلاق اور مزاج ان کا کیسا ہے، اور اپنی بیوی کو بھی وہ جانتا ہوگا۔ اب کہنے لگا یوسف عارض عن ھذا، یوسف اب چھوڑ، اب یوسف کا قصور بنتا تو سزا دیتا، بلکہ سزا دی انہوں نے، آگے آ رہا ہے، لیکن اب اپنی بیوی کا قصور تھا تو کیا کہتا ہے یوسف عارض عن ھذا، یوسف یار چھوڑ، یہ ہے یہ ایسے، واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی کو کیا کہنے لگا، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، قصور تیرا ہی ہے، تو سیدھی ہو جا، انکی کنت من الخاطئین، تو ہی خطا بار تھی، تو ہی قصور بار تھی۔ تو آگے ابھی 2-3 رکوع اس پارے کے باقی ہیں، تو انشاءاللہ کل سورہ یوسف آگے بھی ہے، سورہ یوسف بھی اور اگلا پارہ بھی انشاءاللہ وہ کل کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔